اللہ خالق کائنات دا لکھاں کروڑا مرتبہ احسانی عظیم ہے کہ سونے رب نے نماز عشاء باجماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو سبق ہے حدیث مصطفیٰ کا وہ بھی سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا آج بھی اسی ٹاپک کے سبق ہے حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ۔ آج بھی ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھنی ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں فقال ادعو اللہ ان یعافینی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ وہ نبینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان صحابہ کا عقیدہ کیسا ہے، وہ اور اپنی مشکل کیسے حل کرواتے ہیں۔ یہ اسلام کی اولین مخاطب لوگ ہیں صحابہ کرام، جنہوں نے توحید سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے اور دین اسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ تو ان کا عقیدہ کیا ہے اور وہ سمجھتے کیا ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف متوجہ ہونا اور ان سے اپنی حاجت کا ذکر کرنا، ان کو درمیان میں وسیلہ بنانا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کروانا، یہ معاذ اللہ بت کی طرف جانے کا مترادف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو صحابی رسول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ صحابی جو نبینا ہے اپنے دامن رحمت پھیلا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری بینائی واپس اللہ لوٹا دے، یہ مجھے آنکھیں واپس مل جائیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مرضی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر مرضی ہو تو اس پر صبر کرو۔ فہو خیر اللہ کا، اس بیماری پر صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک ہے آنکھوں کا مل جانا، دوسرا ہے نابینا ہونے کے بعد صبر کرنا۔ اگر تم اس پر صبر کر لو تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھیں عطا فرما دے گا۔ جب صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا صحابی کو اختیار دے دیا۔ ہمارے آقا کتنے قریب ہیں، دو چیزوں کا آپ سرکار نے اختیار دے دیا، دونوں چیزیں لینا چاہتی ہو تو لے لو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ ایک فرمایا کہ صبر کرو گے تو جنت مل جائے گی، دوسرا فرمایا جو اگر تم چاہتی ہو دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں آنکھیں عطا کر دے گا۔ تو اب ہن صحابی کیا چاہتا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے فادعوہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ میری تمنا یہی ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو قربان جائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فادعوہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دیں، جنت تو ہمیں آپ کے صدقے مل ہی جائے گی۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت تو ہمیں آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، آپ دعا کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ قیامت تک بیان فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ سرکار نے فرمایا ایسے کریں
فَأَمَرُهُ أَن يَتَوَضَّعَ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ تم وضو کرو، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، اچھی طرح سے وضو کر لو۔ جب صحابی رسول نے اچھی طرح سے وضو کر لیا تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں، اور فرمایا یہاں تک نہیں، میرے بعد جو اگر مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا لیکن جہاں بیٹھ کر یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ کیا سکھایا؟ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دعا مانگو۔ کیسی؟ پہلے فرمایا اچھی طرح سے وضو کرو، جب وضو کر لیا تو پھر فرمایا ایک علیحدہ جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ صحابی بیٹھ گئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سرکار پاک نے دعا کا سکھایا، اب وہ صحابی دعا مانگ رہا ہے جو نبینہ ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ کیسی؟ بنبیک محمد نبی الرحمہ، قربان جائیں صحابی اس کی دعا سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، وہ صحابی دعا مانگ رہا ہے، بنبیک محمد نبی الرحمہ، میں تجھ سے اکیلا نہیں بلکہ تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر دعا کرتا ہوں۔ میں تیری طرف تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوں۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ بیٹھے ہیں لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو امتی کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے اتوجہ الیک بنبیک، میں تیری طرف دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کے متوجہ ہوں جس کو تو نے نبی رحمت بنایا ہے۔ ہر ادا جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے میں اس کے وسیلے سے آج دعا مانگ رہا ہوں۔ صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ اور اس کا ترجمہ اور کیا ہوگا جب وہ بار بار یہ کہتے ہیں اتوجہ الیک بنبیک، اتوجہ الیک بنبیک، یا اللہ تو توجہ، ہماری توجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ دعا کو قبول فرما۔ بار بار یہ دعا فرما رہے ہیں، یا محمد انی قد وتوجہت بک، دعا تو اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے لیکن درمیان میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جا رہا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو اب توجہ کیجیے گا، یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انی توجہت بک الی ربی، یہ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر جب وہ صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا مانگ رہا ہے نا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے کے جا رہا ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آیا ہوں، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے توجہت بک، میں تمہیں ساتھ ملا کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں۔ کیوں؟ فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، تاکہ اس نسبت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل مشکلات میں باقاعدہ طور پر سب سے بڑا وسیلہ تسلیم کیا گیا، اور صحابی یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم فشفع فی، اے اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میرے لیے قبول فرما لے۔ اور پھر توجہ کیجیے گا جس وقت صحابی رسول نے دعا مانگ رہا ہے اور دربار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے تو ان کی آنکھیں بالکل روشن ہو چکی تھی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے نا، سرکار پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جب دعا سے فارغ ہوئے
تو سرکار پاک کی طرف رخ کیا تو ان کی آنکھیں بالکل روشن ہو چکی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ ایک شخص کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام تھا، وہ حل نہیں ہوتا تھا، تو یہی طریقہ حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے کہ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں، تم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگرچہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، جب اس نے تمہیں لفظوں کے ساتھ دعا مانگی کہ اے روضہ پاک مکین، میں تمہیں ساتھ لے کے دعا کر رہا ہوں، تو جس وقت اس نے دعا کی تو اگلے لمحے ہی دعا کو حل کر دیا گیا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی ایسا موجود رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کو پکارنے سے حاجات پوری ہوتی ہیں اور مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیو، آج کی ہمارے جو سبق ہے، اس سے ہمیں یہ کیا پتہ چلا، جو اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے دعا میں، تو انشاءاللہ ہماری دعا وہ ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی مشکل میں آ جائیں تو جو نسخہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ باوضو ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، یا اللہ سرکار پاک کے صدقے ہماری یہ حاجت پوری فرما، ہماری یہ مشکل آسان فرما، تو انشاءاللہ